میرے دوست خاص حافظ و قاری حضرت مولانا محمد ناظر حسین نوری صاحب، وہ میرے پیارے بچے، وہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آغاز محفل سے لے کر اب تک آپ لوگ بہترین انداز میں نعت یا کلام بھی سن رہے تھے، اور ماشاء اللہ پڑھنے والے بھی بہترین انداز میں اپنے کلام کو آپ کے لیے پیش کر رہے تھے، اور ماشاء اللہ آپ بہترین انداز میں سماعت بھی کر رہے تھے۔ آغاز محفل سے لے کر اب تک محفل بہت کامیاب رہی ہے۔ حضرت نے بھی ماشاء اللہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال کر آپ کو آگاہ فرمایا کہ خواجہ غریب نواز کی ذات صرف کرامتوں سے نہیں پھیلی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام لینے والا صرف کرامتوں کو پڑھ کر، صرف ان کے کرامتوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا ہے، اصل میں مسلمان ہونے والا جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ مولا سے دعا کروں گا، مولا حضرت مناظر صاحب کو ان کی صحت میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم عطا فرما، اس لیے کہ بزرگوں کا سایہ جب تک ہم پر قائم رہے گا ہم سلامت رہیں گے، اس لیے کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، ہم بولتے ہیں لیکن ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں، ہم بولتے ہیں ہماری بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ والوں کی زبان میں وہ طاقت ہوتی ہے نا پیارے، اللہ والوں کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے نا، کہ زبان تو ایک انسان کی ہوتی ہے، حقیقت میں لفظ اللہ کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مرتدوں کی کیا مرمت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی اللہ کا ولی مومن بھی ہوتا ہے اور متقی و پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں اپنی باتوں کو اسی قرآن کے مطابق اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہندوستان کے سرزمین پر اسلام پھیلانے والا کوئی نہیں آیا تھا، ابھی ہندوستان میں اسلام پھیلا نہیں تھا، ابھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان نہ آئے تھے۔ یہ ہندوستان بہت عظیم ملک رہا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ
ہندوستان عظیم الشان ملک ہمیشہ رہے گا، حالانکہ وہ بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن ہمارا ملک کل بھی مہان تھا، ہمارا ملک آج بھی مہان ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک ہمیشہ مہان ہی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب انسان، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، ابھی خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف نہ لائے ہیں، ابھی خواجہ غریب نواز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھیجے نہیں ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اسی ہندوستان کی زمین پر لوگوں کو اپنے شوہر کی چتاؤں پر جلا دیا جاتا تھا۔ جو جوان عورت جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا، وہ اپنے شوہر کے اوپر لیٹ جاتی تھی، اور جس طرح سے شوہر کو جلایا جاتا تھا اس طرح سے وہ نوجوان عورت کو بھی جلا دیتے تھے۔ یہ رواج تھا، یہ رسم تھا، لوگوں کو ستانا فخر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ در کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، جوا کھیلنا فخر سمجھا جاتا تھا، عیاشیوں میں مست ہونا فخر سمجھا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب کسی کے شوہر کے ساتھ ایک زندہ انسان کو جلایا جائے تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی، اس کے اندر کا دل کیا کرے گا۔ ایک نوجوان عورت رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے رب قدیر، کب تک ہم نوجوان عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جلتے رہیں گے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم عورت بنائے گئے ہیں۔ اے رب اگر تو ہی مجھے بنایا ہے تو تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اے رب قدیر ہمیں کسی کے ذریعے بچا لے، یا اے رب قدیر ہم جانتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت آدم کے ثانی نہیں آئیں گے، حضرت نوح کے ثانی نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن اے رب قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں بچانے پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں بچائے گا بھی انشاءاللہ، تو مجھے بچائے گا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جو ہی وہ عورت التجا کرتی ہے، رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بچے، میرے بندیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ارے کل لوگوں کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم آئے، کل بچانے کے لیے حضرت سلیمان آئے، ارے کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اے نوجوان بچیوں سنو، تجھے بچانے کے لیے خواجہ غریب نواز آئیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ابھی خواجہ غریب نواز تشریف نہ لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو اپنے مابین بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ اے بیٹے، میں تجھے ہندوستان بھیجنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں تمہیں طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جانا اور دین کی تبلیغ کرنا، اپنے نانا کی باتوں کو عام کرنا، اپنے ابا کی باتوں کو عام کرنا۔ انشاءاللہ میرا رب کی ذات پر یقین ہے کہ دعوت و تبلیغ تو کرے گا، لیکن لوگوں کو ہدایت اللہ دے گا، تیری زبان میں تاثیر اللہ کا دینا کام ہے۔ جا ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر جا کر لوگوں کے اندر تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے، لوگ معاملہ برعکس تھا، کھانے کی چیز کو مرغیوں کے سامنے رکھتے تھے۔ حضرت بیان کیا یہ حقیقت ہے، آج بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ۔ میرا رب ایک نہ ایک دن سب کو ہدایت ضرور دے گا، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں چاروں طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، اسلام کا بول والا ہی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو میں بیان کرنے کے لیے آپ کے مابین آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ کیا لوگوں کے بارے میں برائی کرنے کے لیے؟ کیا خواجہ غریب نواز نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی خواجہ غریب نواز نے غیبت کی؟ کبھی خواجہ غریب نواز نے برائی کی؟ کیا خواجہ غریب نواز نے ایک دوسرے سے حسد کیا؟ ہرگز نہیں۔ ارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس سے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، وہ غریب ہے کہ امیر ہے۔ خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں کہ اگر بھوکا آیا ہے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں، اگر کوئی پریشان حال آیا ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، کوئی ننگا آیا ہے تو اس کو کپڑا پہناتے ہیں، بلکہ خواجہ غریب
نواز نے اپنی ذات کی برکت سے لوگوں کو ایک انسانیت کا درس دے کر غریبوں کی غریبی دور کر کے لوگوں کی مدد کر کے انسانوں کو ایسا ایک درس دے دیا, ایک ایسا پیغام دے دیا جو لوگ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, ارے خدا میں رسول کا یہ عالم تو رسول کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا. ارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا کبھی بھوکا نہیں جاتا. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کسی مقصد کے تحت آنے والا واپس نہیں جاتا. آج بھی خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کا زور ہو رہا ہے. لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. آج بھی خواجہ غریب نواز کے صدقے دعائیں قبول ہو رہی ہے, مانگنے والے کو مل رہا ہے, حاجتیں چاہنے والے کو حاجتیں مل رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آخر اولیاء کرام کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ جب آپ کو غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن دین کا کام تو بڑھانا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام بڑھانا ہے, اسلام کو تو پھیلانا ہے. اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی نہیں آئیں گے, نہ حضرت ابراہیم دوبارہ آئیں گے, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, نہ حضرت اسماعیل آئیں گے, نہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے, نہ کوئی اور نبی آئیں گے, لیکن دین کا کام تو بڑھانا ہے. دین کا کام اب کیسے بڑھے گا؟ اب نبی چلے گئے تو دین کا کام یہیں تک محدود ہو جائے گا, لیکن دین کو تو عام کرنا ہے, لوگوں کے دلوں تک دین کو پھیلانا ہے. لیکن دین پھیلے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں, میں نے نبی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, اب تمہارے مابین نبی نہیں آئیں گے. ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے اور نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تمہارے مابین دعوت و تبلیغ کے لیے نبی نہیں آئیں گے, لیکن اللہ کا ولی, میرا محبوب بندہ کوئی خواجہ غریب نواز کی شکل میں آئے گا, تو کوئی خواجہ عثمان ہارونی کی شکل میں آئے گا, کوئی خواجہ غریب نواز کی شکل میں آئے گا, کوئی غوث اعظم کی شکل میں آئے گا, کوئی گنجے شکر کی بارگاہ میں کی شکل میں آئے گا. بلکہ شکل تو ایک انسان کی ہوگی, حقیقت میں وہ انسان رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, پوری ذات کو, خواجہ غریب نواز کی پوری ذات, آپ نے 90 لوگوں کو جو کلمہ پڑھایا نا, صرف دعوت و تبلیغ کر کے نہیں, اپنے محفل میں واعظ کر کے نہیں, بلکہ اخلاق کو دیکھ کر, خواجہ غریب نواز کی سیرت کو دیکھ کر لوگ خود ایمان لے آتے تھے کہ ارے جس کے اخلاق کا یہ عالم کہ کسی کو آج تک پریشان نہ کیا ہو, جس کے اخلاق کا یہ عالم جو آج تک کسی نے کسی کو گالی نہ دیا ہو, جس کے اخلاق کا یہ عالم جو کسی کی پڑوسیوں کو ستایا نہ ہو, جس کے اخلاق کا یہ عالم کہ کسی کو آج تک چغلی نہ کی ہو, ارے جس کے اخلاق کا یہ عالم جس کے معاملے میں کسی کے معاملے میں آج تک غصہ کینہ نہ کیا ہو. ارے لوگ جب ان کی سیرت کو دیکھتے تھے اور یہ غور کرتے تھے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, ارے جو ایک عام انسان کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو اس کا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا دین بھی سچا, ان کے نبی بھی سچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, پوری عمر میں خواجہ غریب نواز لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے رہے. جو جس مقصد کے لیے آتا وہ خواجہ غریب نواز ضرور عطا کرتے. آج بھی معاملہ برعکس ہے, ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں, لیکن ہمارا انداز, ہماری گفتگو, ہمارا بیان اسلام کے مخالف ہے, مسلمان کے کہلانے کے لائق نہیں. اس لیے کہ آج ہم کو کہنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہ لوگ ہمارے چہرے سے پہچانتے کہ یہ مسلمان ہیں, نہ ہمارے گفتگو سے پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. معاملہ تو برعکس ہے. آج ہم نے لوگوں کو
अच्छा समझ लिया, लोगों को परेशान करना अच्छा समझ लिया, लोगों की हाजत रवाई करने के बजाय लोगों को सताना हम लोगों ने अच्छा कर दिया, लोगों को गाली देना फख्र समझने लगे। याद रखो, इस्लाम जो फैला है ना, दावत और तबलीग के लिए फैला, दावत और तबलीग के जरिए जरूर फैला है, गुफ्तगू के जरिए जरूर फैला है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम में जो मुअस्सर हुई है, इस्लाम में सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू काबिल कबूल हुई है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुद कुरान कह रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या रसूल अल्लाह आपकी अखलाक अज़ीम शान है, या रसूल अल्लाह आपकी अखलाक अज़ीम शान है। यही वही अखलाक है जिसकी अखलाक को देखकर लोग बहुत मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज कोई अगर हमारे माबैन हमारे बीच कोई परेशानी को लेकर आते हैं ना, तो हम कहते हैं यार हम आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। कुर्बान चाहिए ख्वाजा गरीब नवाज के जात पर कोई भी आता, आप उससे ये ना पूछते तुम कौन हो, अपने हो कि बेगाने हो, अपने हो कि गैर हो। एक किसान ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं और आकर कहते हैं हुजूर मैं अजमेर की सरजमीन पर रहने वाला हूँ और मेरी जमीन जो है दिल्ली में है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो हाकिम है, वहाँ के जो सरकार है ना, मुझ पर लगान ज्यादा कर दिया है, मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं लगान दे सकूं, मैं इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि मैं इतनी लगान दे पाऊंगा। या ख्वाजा गरीब नवाज मैं आपकी दरबार में आया हूँ कि आप तो कुछ कम करा दें, आप तखफीफ करा दें। अब वो शख्स आने वाला कहता है हुजूर मैं इस निस्बत से आया हूँ कि जो दिल्ली का सरकार है ना, दिल्ली में जो सरकार जिसकी सरकार चलती है ना, दिल्ली में जो हुकूमत करता है ना, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि आपके मुरीदों के मुरीद हैं। हुजूर जो वहाँ के हाकिम है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि आप ही का चाहने वाला है, आप ही की बातों को कबूल करने वाला है, आपकी बात को तस्लीम करने वाला है। आप मेरे मसलों को दूर करें, आप मेरे मसलों का हल करें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, ऐसी बात है ना तो हम खुद तुम्हारे साथ अजमेर चले, खुद हम तुम्हारे साथ दिल्ली चलेंगे। अब जरा गौर करिए, एक किसान के मसले को हल के लिए, एक किसान की परेशानियों को दूर करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की सरसब्ज़ जमीन से लेकर दिल्ली जा रहे हैं। आज कोई अगर हमारे पास कोई परेशानी को लेकर आ जाए ना, अगर 2 मिनट उसकी परेशानी को दूर करने में अगर हमारा लग जाए तो हम नहीं देते। याद रखो आपका छोटी सी गलती इस्लाम पे एक दाग दे जाएगी, आपकी छोटी सी पहचान इस्लाम पर दाग दे जाएगी। अरे कोई परेशानी को लेकर आपके पास आए ना तो इस बात का टेंशन मत लो, इस बात के मत घबराओ कि अरे इसकी परेशानी को दूर कैसे करेंगे। अरे शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने तुझे एक अंधेरे वक्त में एक चिराग की जरूरत पड़ी है। अब वो चिराग कोई और नहीं, अल्लाह ने तुझे बनाया है, अल्लाह तूने तुझे बनाया है। अरे तू किसी इंसान की मसले को हल करेगा, किसी इंसान की परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह तेरी परेशानी को खुद दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो शख्स ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर है। हुजूर चला जाए? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है चला जाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने इनकार नहीं किया और ख्वाजा गरीब नवाज उस किसान के साथ, उस मजदूर के साथ, उस गरीब के साथ आप सफर फरमा रहे हैं, आप उनके साथ तशरीफ ले गए। आप दिल्ली के सरजमीन पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सरजमीन पर ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम तो सुना होगा। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर हाजिर होकर खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं हुजूर आपको इतनी दूर से आने की क्या जरूरत है, आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत है, बताइए अगर आ गए तो क्या मसला है, क्या किस मसले को लेकर आए हैं, क्या परेशानियों को लेकर आए हैं। वो ख्वाजा बख्तियार काकी बहुत अल्लाह के बरगज़िदा बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हैं। हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज से कह रहे हैं हुजूर फरमाएं मामला क्या है, दरियाफ्त करें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया एक यहाँ के जो तुम्हारे हाकिम है ना, जो जिनके साथ आप आए हैं ना, इन्होंने मेरे एक गुलाम के साथ, एक गरीब के साथ लगान ज्यादा कर दिया है, आप लगान ज्यादा कर दिया है, मुझ पैसे बढ़ा दिए हैं, ये इतनी ताकत नहीं रखता कि ये
کو لگان دے سکے، یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ پیسے کو دے سکے، آپ فرما دیں کہ ان کی لگان کو معاف کر دے، آپ فرما دیں کہ ان کی لگان کو معاف کر دے، یہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ التمش سے فرماتے ہیں، اے التمش تم ان کے لگان کو معاف کر دو، یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ التمش فرماتے ہیں حضور معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے غلاموں نے، میرے سپاہیوں نے ان پر لگان بڑھا دیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز سے پھر خواجہ بختیار فرماتے ہیں، اے غریب نواز تجھے راجستھان کی سرزمین سے، اجمیر کی سرزمین سے دلی آنے کی کیا ضرورت تھی، وہیں سے خط بھیج دیتے، میں تمہاری بات کو قبول کر لیتا، وہیں چٹھی بھیج دیتی، وہیں سے میں تمہاری بات کو تسلیم کر دیتا، ارے وہ کافی بھیج دیتے، میں تمہاری بات کو مان لیتا، یہاں پر اتنی پریشانیوں کو جھیل کر آنے کی ضرورت کیا ہے، ارے وہیں سے کہہ دیتے، بات یہاں قبول ہو جاتی۔ تو خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا، آپ سب اپنے تحریر پر تختیہ دل پر لکھ لیجئے اور آپ سے یہ عہد کیجئے کہ اگر کوئی بھی پریشانی کو لے کر ہمارے پاس آئے گا، ہمارے اندر اگر طاقت ہوگی ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور دور کریں گے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے خواجہ بختیار کاکی سن، میں چاہتا تو وہیں سے ایک چٹھی لے کر تمہارے پاس بھیج دیتا، آپ قبول کر لیتے، لیکن ہرگز نہیں۔ جب میں نے ان کی بات سنی، ان کے مابین، ان کی بات سننے کے مابین مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ میرے نانا نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا، کسی انسان کی پریشانی کو دور کرنا، کسی انسان کی حالت روائی کو قبول کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کی مشقتوں کو دور کرنا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ارے خانہ کعبہ میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اور کیجیے، خانہ کعبہ میں 2 ماہ طواف کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی پریشانی کو دور کرنے پر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ثواب ہیں، ارے ہمارے لیے تو قدم قدم پر ثواب ہیں، لیکن ہم قبول کریں تب نا۔ آج ہمارے پاس صرف برائی کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن اچھے کام کے لیے وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس بزرگ گنا دل میں رکھنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس نیٹ چلانے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس یوٹیوب چلانے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت ہے۔ یاد رکھیے، صحبت ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت بدا کند، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اگر آپ برے بن گئے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات آپ تک محدود رہے گی، بلکہ یہ بات آپ کے بچوں تک جائے گی۔ وہ برائیاں جو آپ کے اندر ہے، وہ برائیاں آپ کے بچوں کے اندر آئے گی، اور جب بچے آپ کے برائی کو دیکھ کر کاپی کریں گے، اس کو نقل کریں گے، بچہ تو گناہ آپ کا کرے گا لیکن گناہ آپ پر بھی پڑے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے اچھے لوگوں کے بیچ میں آئے، اچھی گفتگو کریں، اچھا کردار پیش کریں، اچھا معاملہ لوگوں کے ساتھ کریں، جسے دیکھ کر لوگ خود بخود کہہ دیں کہ جن کے اخلاق کا یہ عالم تو کردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہیے۔ پڑھائی کر رہے ہیں، کتنے منٹ پڑھائی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں لوگ صرف اپنی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ پیارے، نماز پڑھنے جاتے ہو نا، اچھے سے نماز پڑھیے، جتنی رکعتیں ضروری ہے، ارے وقت نہیں، نفل نہ پڑھیے نا، لیکن جو سنت موقدہ ہے، فرض ہیں، بہترین انداز میں آپ پیش کریے، اس لیے کہ بروز محشر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوستوں میں کتنا ٹائم دیے تھے، بروز محشر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے دوستوں کو کتنا ٹائم دیے تھے، فیس بک میں کتنا ٹائم دیے تھے، واٹس ایپ میں کتنا ٹائم دیے تھے، لیکن ہاں اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تم نے نماز ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اس لیے اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے اور نماز پڑھ کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ہمیں خواجہ غریب نواز کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. خواجہ غریب نواز نے کبھی بغضوں کی نا دل میں نہیں رکھا. خواجہ غریب نواز نے کبھی حسد نہیں کی. لیکن آج کیا ہے, ایک دوسرے سے حسد. سب سے زیادہ اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے نا وہ حسد ہے. کیا حسد ہے؟ ایک دوسرے سے جلنا. اگر کوئی آپ سے بڑے رتبے میں پہنچ گیا, زیادہ پراپرٹی کما لیا, اب اسے جلنا شروع کر دیتے ہیں, اسے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے اچھا کوئی بن گیا, اب اس کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں. جلیے بہت پیارے, بلکہ رب کی بارگاہ میں التجا کریے, رب کی بارگاہ میں دعا کریے کہ رب قدیر تو ہی رب ہے میرا, تو اس کا بھی رب ہے. اے رب تو اگر اسے اتنا مرتبہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس کے برابر بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی التجا کرنے سے تجھے عطا بھی کرے گا اور اسے بھی عطا کرے گا. تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ اچھی نیت پر ثواب عطا کرتا ہے اللہ. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگ جتنے لوگ حاضر ہیں رب قدیر ہم سب کی حاضری کو تو اپنی بات کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خواجہ غریب نواز کی چند باتوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں. میں جانتا ہوں ایک ہی بار میں کوئی کامل نہیں بن سکتا, ایک ہی بار میں کوئی کامل نہیں بن سکتا. بھائی عالم بننے کے لیے کم سے کم 9 سال لگتے ہیں, حافظ بننے کے لیے 5 سال لگتے ہیں. تو ایک انسان کو ایک کامل انسان بننے کے لیے وقت تو لگیں گے ہی نا. لیکن ہاں میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر روز ہر جمعہ کو آپ یہ عہد کریں, وعدہ کریں کہ آج اس جمعہ میں ہم نے, آپ نے پچھلے جمعہ کچھ نہ کچھ کسی نے وعدہ کیے ہوں گے, اپنے آپ سے وعدہ یہ نہیں کروں گا. آپ کسی جمعہ میں بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جس کے دل میں جو ہو یہ کام چھوڑ دوں گا. اور بالخصوص میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے چہروں پر داڑھی رکھی ہے, اللہ ان کی داڑھی کو قبول فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے داڑھی تو رکھے ہیں پیارے پیارے, لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے. غلطی کیا ہے کہ آپ داڑھی رکھیے, کتنی رکھیے؟ 1 مشت تک. یہ ضروری ہے. اگر آپ داڑھی رکھ رہے ہیں تو 1 مشت سے کم اگر رکھ رہے ہیں تو وہ داڑھی میں شمار نہیں ہوگا, وہ صرف آپ کی شکل میں ہوگا. آپ کو لگے گا کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے, لیکن حقیقت میں شریعت کے مصطفیٰ کی نظر میں وہ داڑھی نہیں ہے, وہ فیشن میں ہو جائے گا, داڑھی کا مذاق ہو جائے گا. اور خود اگر اپنے شریعت کا مذاق اڑائیں گے, اپنے دین کی مخالفت کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ لوگ تو مسلمان کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے, لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود مان اللہ رب العالمین کچھ اور نہ کر بیٹھے. اس لیے جو لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں وہ لوگ سے گزارش ہے کہ داڑھی رکھنے کی کوشش کریں, اسلامی لباس پہنیں, اسلامی ماحول میں ڈھلیں. اس لیے کہ انسان جو کرتا ہے نا بچے بھی وہی کرتے ہیں. اگر باپ دیکھتا ہے بچے کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے, بیٹا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹا باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ موبائل دیکھ رہا ہے تو بیٹا بھی موبائل دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر بھی معاملہ برعکس ہے, باپ قرآن پڑھ رہا ہے تو بیٹا بھی قرآن پڑھنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لوگ حاضر ہیں, ان کے بچے آپ لوگوں کسی نہ کسی کے بچے ضرور ہوں گے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں گھر میں تو آپ کے داہنے یا بائیں طرف آپ کا بیٹا بھی آپ سے کھڑے ہو جاتا ہے. اسے پتا تو نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, لیکن آپ جو کر رہے ہیں نا وہ آپ کو فالو کرتا ہے, وہ آپ کی کاپی کرتا ہے. اگر آپ نے گانا دیکھنے میں اپنا وقت لگا دیا تو آپ کے بچے وہی دیکھیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ ایک دن ایسا آئے گا جس دن آپ خود اپنے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری کریں گے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. کیسے ماننے کا پیارے؟ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا نا کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اپنا وقت اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزاریے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ وما علینا الا البلاغ.